اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ سورۃ الشعراء آیا 81۔ والذی یمیتنی، اور جو مجھے موت دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا انجام بتایا کہ میری موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی وہی عطا کرے گا، وہ حساب کتاب کے لیے اٹھائے گا، یعنی جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے، جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کرنی ہے، جس کے سامنے اپنی زندگی کے اعمال کی جوابدہی کے لیے پیش ہونا ہے، وہی حق رکھتا ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ سورۃ الشعراء آیا 82۔ والذی اطمع، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک اللہ کے لیے خالص کر لیا، اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے سب بتوں سے اظہار بیزاری کر کے ایک اللہ سے امید کا رشتہ قائم کیا، تاکہ اس سے مجھے امید ہے وہ میری خطائیں معاف کرے۔ ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین، کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کو پاک اور صاف تصور نہیں کرتے تھے، اپنے مال کی قیمت کم اور مغفرت کی قیمت زیادہ سمجھتے تھے، اس لیے جزا کے دن کے لیے اپنے رب سے امیدیں باندھتے ہوئے خطاؤں کی مغفرت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 135۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حالت کفر میں صلہ رحمی کرتا تھا۔ ابن جدعان اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یہ کام اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا، ربی اغفر لی خطیئاتی یوم الدین، اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ سورۃ الشعراء آیا 83۔ ربی حب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما۔ حکم سے مراد قوت فیصلہ، حکم، نبوت، رسالت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ، اللہ کی حدود کی پہچان اور علم و فہم۔ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہر چیز کو ویسے ہی دیکھوں جیسے وہ حقیقی طور پر ہے۔ وہ کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے حکمت عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی میں دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہوں اور آخرت میں بھی مجھے اس کے ساتھ ملا دے، یعنی مجھے انبیاء اور صالحین کا ساتھ دینا۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ دعا مانگی، اے اللہ اعلیٰ رفیقوں میں ملا دے۔ 3 بار یہی دعا کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی، اللہم احیینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین، یعنی اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور مسلمانی کی حالت میں موت دے اور نیکوں میں ملا دے، یہاں تک کہ نہ رسوائی ہو نہ تبدیلی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ شعور رکھتے تھے کہ انسان کا دل کسی بھی وقت برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اس لیے وہ نیک لوگوں کا ساتھ چاہتے تھے تاکہ عمل صالح کرنے کے لیے مواقع مل سکیں اور برائیوں سے بچ سکیں۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا۔ سورۃ الشعراء آیا 84۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ بعد میں آنے والے میرا ذکر اچھے انداز میں کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے اسی دین حنیف پر قائم رہیں، یعنی مجھے سچی مدح و ثنا عطا کر
جو ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو علم و حکمت سے سرفراز فرمایا، جس کی بنا پر وہ تمام انبیاء اور مرسلین پر فضیلت لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء اور مرسلین کے گروہ میں شامل کیا، آپ کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنایا، یہاں تک کہ تمام اقوام و ملل میں آپ کو عظمت اور مداح و ثنا عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا، سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یعنی ایسے نیک اعمال کی توفیق دے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں میرا ذکر خیر کرتی رہیں، یا آخر زمانے میں میری نسل سے نبی ہو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، ان کی نسل سے خاتم الانبیاء علیہ السلام کو مابعوث کیا گیا، ان کی ملت کو عالمگیر قبولیت بخشی۔ یہودی، عیسائی، مسلمان سب انہی ہی پیشوا مانتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ مسلمان تو اپنی ہر نماز میں آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ پتہ چلتا ہے ذکر جمیل کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں طلب و جاہ یعنی عزت کی طلب کو ممنوع اور مذموم قرار دیا، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی۔ طلب جاہ اور سچی ناموری کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں جہاں طلب جاہ کو ممنوع اور مذموم قرار دیا، اس کی مراد وہی دنیاوی حاجت اور اس سے دنیاوی منافع حاصل کرنا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بکریوں کو ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا 2 خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال کی محبت، دوسری اپنی عزت اور جاہ کی طلب۔ وَجَعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّتِ النَّعِیم، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ سورۃ الشعراء آیہ 85۔ وَجَعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّتِ النَّعِیم، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنت کی وراثت کی دعا کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ جنت کے وارث اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان، اہل تقویٰ ہوں گے۔ وارث تو اس لحاظ سے ہوں گے کہ ان کے جد امجد کا اصل مسکن جنت ہی تھا، اور جنت کے وارث صالحین ہی ہوں گے جن کے ساتھ ملانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ نعمتوں بھری جنت کا وارث بننا بڑی قدر و منزلت ہے، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ یا اللہ ہم سب کو جنت نعیم کا وارث بنا دے، آمین یا رب العالمین۔